السلام علیکم۔ معاشی حقوق کیا ہوتے ہیں اور معیشت کیا ہوتی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، معاشی حقوق کے بارے میں کیا بتایا اور معیشت کے بارے میں کیا بتایا، اور آپ نے اس کے لیے کتنے دائرے بیان کیے۔ معاشی حقوق اور معیشت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اسے زندگی گزارنے کے لیے کچھ اخراجات ہوتی ہے، جس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ایسے نہیں گزر جاتی۔ ہر انسان کو کھانا کھانا ہے، ہر انسان کو کپڑا پہننا ہے، اس کو رہنے کے لیے رہائش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا دائرے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دائرہ بیان کیا۔ پہلا دائرہ گھر کا ہے۔ ایک انسان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ شادی شدہ ہو تو اگر شادی شدہ اور بچے والا بھی ہو تو بچوں کے جتنے بھی اخراجات ہیں اور بچوں کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ سب کی ذمہ داری ایک باپ پہ ہوتی ہے، ایک والد پہ ہوتی ہے۔ اب اگر والد اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرے تو پھر وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر بچے والدین کی حیثیت سے زیادہ اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر بچے والد کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ والد کو اپنے بچوں کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اب جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، تو پھر اب والدین کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کی ضرورت کو پورا کر۔ جب اس وقت تک ایک والد اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرے گا جب تک کہ وہ بچہ کچھ کر نہیں رہا ہے، مجبور ہے، تب تک تو کرے گا۔ لیکن جب وہ کمانے لگ رہا ہے اور کچھ کرنے لگ رہا ہے تو پھر اب ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب والد بوڑھا ہو جائے، جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر بچوں کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ خدمت کریں، والدین کے اوپر اپنے پیسے خرچ کریں، والدین کی خدمت کریں۔ وہاں پہ اگر بچہ انکار کر رہا ہے تو پھر وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اور والدین کا کوئی اولاد کا کوئی احسان نہیں ہے اپنے والدین کے اوپر کہ اگر ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو احسان جتلا رہا نہیں، یہ بلکہ حق ہے، والدین کا اولاد کے اوپر حق ہے۔ جب وہ بچہ تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 1-1.5 سال کا، جو پیشاب نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ساری ضرورت کو والدین پورا کرتے ہیں۔ اگر رات میں اس کو کچھ ہو جائے، کوئی طبیعت خراب ہو جائے تو رات بھر والدین کو نیند نہیں آتی۔ لیکن یہ کیا المیہ ہے کہ جب وہی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بچے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ اسلام نے تو قرآن میں تو یہ فرمایا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جب والدین بوڑھے ہو جائے تو بچے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ ان کے اوپر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں میری تربیت کی تھی، میری پرورش کی تھی، میری ہر ضد کو پوری کی تھی۔ اگر والدین آپ کی ہر ضد کو پورے کیے ہیں جب آپ بچے تھے تو یہ آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بچوں کے اوپر فرض ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ دوسرا کیا ہے کہ جب یہ تو بچوں کا ہوا کہ آپ کو بچوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ آپ کی بیوی ہے تو بیوی کے بھی کچھ اخراجات ہیں، بیوی کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کے لیے انتظام کرنا، ان کے کپڑے کے لیے انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کو دیکھے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، گھریلو معاملات کو دیکھے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اگر مرد کچھ کام کر رہا ہے تو عورت کو بھی کام کرنا ہے، اگر مرد ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے تو عورت بھی نوکری کرے، وہ بھی۔ اب اس پہ یہ دیکھیے کہ کیا مطلب، کیا مذاق ہے کہ ایک عورت بچے بھی پیدا کرے اور ان کی ضرورت کو بھی پورا کرے۔ ایک عورت بچے بھی پیدا کرے اور باہر سے کما کے بھی لائے، نہیں۔ اسلام نے تو یہ بیان کیا کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو خرچہ کا جو بھی معیار ہے وہ شوہر ادا کرے، اور جو ان کی ضرورت ہے گھریلو جو معاملات ہیں ان کو بیوی ادا کرے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے مساوات کی بات، تو میں کہتا ہوں کہ پھر ایک بچہ، جب عورت ایک بچہ پیدا کرے تو مرد کے اوپر بھی ضروری ہے کہ مرد بھی ایک بچہ پیدا کرے، کیونکہ جب برابری ہے تو ایک بچہ پیدا کر آپ بھی پیدا کیجیے، تب تو ہوگا۔ جو اگر شوہر اپنی عورت سے اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں جاؤ اور کما کر کے لاؤ، یہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو پہلا دائرہ گھر کا ہے۔ دوسرا دائرہ سوسائٹی کا ہے کہ اب اگر کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سوسائٹی میں اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ،
کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کے جو مال ہیں، ان کے مال میں سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ جو آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، سائل اس کو کہتے ہیں کہ جو مطالبہ کرتا ہے، ان کا حق ہے کہ آپ ان کو دیں۔ زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ بھی دینا ہے۔ جو محروم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ مانگتے نہیں، مطالبہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، کہ لوگ مانگتے نہیں ہیں، ان کی ضرورت کو بھی آپ کو دیکھنا، پتہ کرنی ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ انسان کا حق ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا کرے، مسکین کی ضرورت کو پورا کرے۔ اگر کوئی انسان مسافر ہے اور اس کو کوئی ضرورت آ گئی ہے تو ان کی ضرورت کو بھی پورا کیا جائے۔ تو دوسرا دائرہ سوسائٹی کا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کو کیسے رہنا ہے اور لوگوں کی ضرورت کو کیسے پوری کرنی ہے۔ تیسرا دائرہ ریاست اور حکومت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں اور جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے کتنا بہترین نظام قائم کیا تھا کہ جب کسی کا جنازہ پڑھاتے تو پوچھتے کہ کیا اس نے کچھ ایسا اپنا میراث میں کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے قرضے کو پورا کیا جائے۔ اگر وہ بندہ میراث میں کچھ چھوڑ کے جاتا ہے تو ان کے قرضے کو اسی کی میراث سے پورا کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے۔ اور اگر نہیں ہے کچھ بھی تو آپ فرماتے کہ نہیں، پھر آپ لوگ ہی اس کے جنازے کی نماز پڑھ لیں، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ معمول کے مطابق اسی طرح سے پوچھا کہ کیا اس نے میراث میں کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس سے اس کے قرضے کو معاف کیا جائے، اس کے قرضے کو ختم کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، کہ تم لوگ ہی نماز پڑھ لو۔ اس پر ایک صحابی ابو قتادہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیجئے۔ اس انسان کے لیے کتنی محرومی کی بات ہے کہ آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا، میں اس کا سارا قرضہ ختم کروں گا۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بیت المال کا سسٹم بنا کے رکھا ہوا تھا کہ کسی کو اگر ضرورت پڑتی تو بیت المال سے لے کے جاتا تھا۔ اس طرح ایک انسان کو ایک اونٹ کی ضرورت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ دیا۔ تو اس طریقے سے انسان کی ہر ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیت المال کا سسٹم بنا رکھا تھا۔ آج بھی گورنمنٹ کو ایسا چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے، لوگوں کے خیال کو دیکھا جائے۔ لوگ کتنے مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، لیکن گورنمنٹ ان چیز کو نہیں دیکھتی۔ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ انسان کچھ نہیں کام کر رہا اور مجبور ہے، محتاج ہے، وہ کما نہیں سکتا، اپنی ضرورت کو نہیں پورا کر سکتا، تو پھر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔